نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن وقال الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم انتہائی قابل صدر احترام محترم معزز سامعین و حاضرین، آج آخری جمعۃ المبارک ہے، رمضان المبارک۔ آپ میں سے جو حضرات تسلسل سے یہاں نماز جمعہ پڑھتے ہیں ان کے علم میں ہے یہ بات کہ رمضان مبارک سے 2-3 جمعہ پہلے ہی ہم نے استقبال رمضان پر گفتگو کی۔ وہ استقبال تھا اور آج اختتام۔ سبحان اللہ۔ اختتام پر کیا کھویا کیا پایا، آج حساب کرنے کا دن ہے۔ ذرا یاد کریں کہ کیا ہم نے ٹارگٹس رکھے تھے، کیا ہم نے مقصد سامنے رکھا تھا، اور آج وہ کس حد تک مقصد ہم نے پایا۔ اگر روزے کا مقصد یاد کیا جائے تو قرآن یہ بتاتا ہے لعلکم تتقون، روزے تو اس لیے فرض کیے تھے کہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ روزہ تقوی پیدا کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ نماز کا بھی ایک مقصد ہے، ذہن میں رکھیے۔ نماز خود مقصد نہیں ہے، نماز پڑھی مقصد پورا ہو گیا چلے گا نا۔ جیسے روزے کا ایک مقصد ہے نا، روزہ کیا ہے؟ بھوکا پیاسے رہے، بھوکے پیاسے رہے بس نہیں، بھوکا پیاسا اس لیے رکھوایا جا رہا ہے تاکہ بھوکے اور پیاسے کی تکلیف کا احساس کرے
اور پھر معاشرے سے بھوک و پیاس کو ختم کرنے کے لیے جان کی بازی کھیلتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اسی طرح نماز کا بھی ایک مقصد ہے. اچھا ہم ایک ایک کر کے گنتے چلے جائیں گے. بنی الاسلام علی خمسہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر. کتنی؟ سب سے پہلے تو کلمہ، پھر نماز، پھر روزہ، پھر حج، پھر زکات. 5 چیز. یہ مقصد نہیں ہے، مقاصد کا ذریعہ ہے. مقصد کیا ہے؟ 5 کا مقصد کیا ہے؟ مقصد لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، معاشرے سے ظلم کا خاتمہ اور عدل کا کیا؟ قرآن اللہ. ہماری بدبختی کہہ لیں یا جو بھی آپ نام دیں، ہم رمضان کی اہمیت تو مانتے ہیں کہ رمضان آیا، بہت بابرکت مہینہ ہے، روزے، شب قدر کی اہمیت کو مانتے ہیں نا جی. لیکن جس کی وجہ سے یہ ساری اہمیتیں ہیں، قرآن، سبحان اللہ صاحب قرآن، سبحان اللہ ہمارے آقا کی ذات مبارکہ، سبحان اللہ. تو ساری بہاریں تو ہمارے آقا سے ہیں اور آقا کے قرآن سے ہیں. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اس کو ہم کہتے ہیں اس کو ایک طرف، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ تمام انبیاء یک نکاتی ایجنڈے پر آتے ہیں، معاشرے سے ظلم کے خاتمے کے لیے، سبحان اللہ مظلوموں کی داد رسی کے لیے. سبحان اللہ. اس کے لیے ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی، دولت نہیں ہوتی، وسائل نہیں ہوتے، ذرائع نہیں ہوتے، فوج نہیں ہوتی ان کے پاس، پولیس نہیں ہوتی. پولیس تو ہوتی نمرود کے پاس، پولیس تو ہوتی یزید کے پاس، پولیس تو ہوتی ابو جہل کے پاس، طاقت ہوتی ان کے پاس. ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ان کے پاس وہ ہوتا ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری محبت میں سب کچھ لٹا دو. سبحان اللہ. میرے لیے، میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، تم نے جینا مرنا میرے لیے. سبحان اللہ. بے شک. ہمارے آقا فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھے کہا حدیث قدسی، اے محبوب میں ہی میں تھا اور تو کوئی تھا ہی نہیں، میں ہی میں تھا، تو میں نے فاحببت ان کو، میں نے چاہا کوئی آنکھ ہو جو میرے لیے روئے. سبحان اللہ. تو کوئی رلانے والا ہوگا تو روئے گی نا. بے شک بے شک. اور میں نے چاہا کوئی میرے لیے تڑپے، اور کوئی یزید ہوگا تو حسین تڑپے گا نا. بے شک. اور کوئی فرعون ہوگا تو آگے کوئی موسیٰ دکھائے گا نا. بے شک بے شک. اور کوئی ظلم ہوگا تو وہاں انصاف قائم کرے گا نا. بے شک. تو 5 کا مقصد ہے انصاف کا کیا. ویسے روزے کا مقصد ہے تقوی پیدا کرنا، لیکن تقوی بھی کیا ہے؟ تم بھوکے ہو، تم پیاسے ہو، تم نے تو افطاری کر لی، کھا بھی لیا پی لیا، لیکن کتنی انسانیت ہے جس کو کئی کے ٹائم کھانے ہی نہیں ملتا. آپ کو
اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے، میں بتا دوں آپ کو، پاکستان میں 3 کروڑ بچہ ایسا بڑھ رہا ہے، 3 کروڑ بچہ جسے مناسب کھانا نہیں ملا اور دماغی مفلوج ہے۔ آگے آپ دیکھیں کہ یہ معاشرہ پاگلوں کا سا معاشرہ ہوگا۔ اور 3 کروڑ بچے کو تو مناسب خوراک نہیں مل رہی، وہ پاگل ہوا جا رہا ہے، اور چند گھرانوں کے بچے کھا کھا کے پاگل ہو رہے ہیں۔ یہ ظلم نہیں؟ ہم ایک ایک کو یاد کرتے ہیں کہ روزہ کس لیے ہے؟ تقویٰ پیدا ہے، اور تقویٰ کس لیے ہے؟ معاشرے میں عدل قائم ہو جائے۔ اچھا، نماز کس لیے؟ نماز انسانی ہمدردی اور خدمت خلق کے جذبے کو دن میں 5 بار تازہ کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن۔ جو ساتھی نماز فجر سے پہلے اور نماز عصر سے پہلے اذان فجر اور اذان عصر کے درمیان ہم نے کوشش کی ہے، یہ 40 صفحہ سورہ فاتحہ کی تشریح کا قرآن حکیم کی صورت میں، اس میں یہ سب مضامین آتے ہیں۔ جس میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ سب سے پہلا نیکی کا کام کیا ہے؟ نماز میں آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، قریبی رشتہ دار، پھر یتیم، پھر مسکین، پھر محتاج، پھر مسافر، پھر سوال کرنے والے، بیگرز، بھکاری، فقیر، اور جو کسی بندے میں پھنس جائے، قرضے کے قرضے کا بندہ، بیماری کا بندہ، کینسر ہو گیا، کسی قید میں پھنس جائے اور آپ کے پاس وسائل ہوں، آپ اسے چھڑوا دیں۔ گویا انسانی ہمدردی اور خدمت خلق۔ 40 سال آپ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، آپ خدمت خلق کرتے تھے۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ اصل عبادت خدمت خلق۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں اس وقت آپ کو بتا رہا ہوں، آپ قرآن شریف میں پڑھ لیں، دوسرے پارے میں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، بعد میں آت المال کر لے۔ اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں نا، جو وقت دیا ہے، اس کو خرچ کرو۔ پیسہ ہے تو پیسہ بھی خرچ کرو، کر دیا۔ اس جذبے کو، انسانی ہمدردی کے جذبے کو یاد رکھنے کے لیے دن میں 5 بار آؤ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ سے معاہدہ کرو۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہماری کیا پوزیشن ہے؟ اتنی بڑی گاڑی، اتنا بڑا محراب، 5 نمازیں، اور انسانیت کے لیے اتنا ہی بڑا چھوڑا، اتنا ہی بڑا سمگلر، اتنا ہی بڑا راشی، اتنا ہی بڑا زانی، اتنا ہی بڑا بلیکیا، اور جتنی بڑی داڑھی، جتنا بڑا محراب، اتنا ہی سب سے بڑا قاتل۔ یہ کیا ہے؟ وہ بھائی نماز تو اس لیے ہے کہ تاکہ دن میں 5 بار تو اللہ سے معاہدہ کرے، یہ یاد کرے، بھول نہ جائے کہ میں نے خلق خدا کی خدمت کرنی، اور اس میں دوسروں کا نہیں چھیننا، اپنا گاڑا خون پسینے کی کمائی میں لگانی، اپنا وقت اور صلاحیتیں لگانی۔ ایسے ہی حج ہے، ایسے ہی زکوٰۃ ہے، اپنا مال دے رہا ہے، نہ کہ دوسروں کا چھین رہا ہے، اپنی کمائی لگا رہا ہے۔
جان لیں۔ آج ہم یہ تو تھی وہ بنیادی باتیں جو ہم نے استقبال رمضان میں دیکھی۔ ہم نے یاد دلایا کہ رمضان آ رہا ہے، لہذا ان باتوں کا خیال رکھنا۔ دیکھو اگر تقویٰ پیدا کر لو گے نا روزے سے، تقویٰ پیدا کر لو گے تو پھر کیا مقام ملے گا؟ خدا بھی اس کا، خدائی بھی اس کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ سوم لی، اللہ فرماتے ہیں روزہ تو خاص میرے لیے، وانا اجزی بھی، میں اپنے دست قدرت سے اس کی جزا عطا فرماؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وانا اجزا بھی، دونوں طرح آتی ہے روایت کہ اس کی جزا میں خود ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ خود جزا کیسے بنے گا؟ اللہ کہے گا روزے دار کھڑا ہو جا، فرشتوں کو حکم ہوگا سارے پردے اٹھا دو، روزے دار کو میرا جلوہ دیکھنے دو۔ سبحان اللہ۔ شہید بھی جنت میں جا کر خدا کے دیدار کو ترس رہے ہوں گے، اور وہ روزے دار جو تقویٰ پیدا کر کے آئے ہیں وہ بلا حجاب رب کا نظارہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر تقویٰ پیدا نہیں ہوا، یہ پورا مہینہ کھانے سے منع کیا نا، حالانکہ کھانا تو حلال ہے، حلال ہے، حلال۔ پینے سے منع کیا، پینا تو حلال، جائز نہیں، جائز ہے نا، کھانا پینا جائز ہے نا۔ تو مہینہ بھر ٹریننگ دلائی ہے کہ دیکھنا تو نے میرے لیے کھانا بھی چھوڑنا ہے، پینا بھی چھوڑنا ہے، اور جائز وہ اس لیے چھڑوایا ہے کہ 11 مہینوں میں حرام تو چھوڑ ہی دے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ وہ حلال چھوڑنے کی پریکٹس اس لیے کروائی ہے کہ حرام میں منہ ماننے سے بچے۔ بے شک۔ پورا مہینہ اپنی زوجہ سے استفادہ اس لیے چھڑوایا ہے کہ 11 مہینے کسی غیر کی طرف نگاہ نہ اٹھ سکے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور اگر دگا وہی چل رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر من کم من صائم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ہمارے آقا نے، سب سے بڑے مفتی اعظم تو وہی ہے نا۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ میں اگر کوئی بات کہوں تو اٹھا کے مجھے باہر پھینک کے مارے، لیکن ہمارے آقا کہیں تو ہمیں سر آنکھوں کو ہونی چاہیے نا، کہ ہونی چاہیے۔ بے شک۔ کم من صائم، بہت سے روزے دار ایسے ہیں، لیس لہ من صیام الا الجوع والعطش، وہ روزہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے رکھتی تو انہیں سوائے بھوک و پیاس کے کچھ نہیں ملا۔ اللہ اللہ۔ آئیے آج اختتام ہے، وہ استقبال تھا، آج اختتام ہے۔ اختتام اللہ پاک قرآن حکیم میں کیسا ہونا چاہیے، سبحان اللہ، کیسا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کیسے کیسے اپنے روزے داروں کا اور نماز تراویح پڑھنے والوں کا استقبال کرے گا۔ ہم نے تو رمضان کا استقبال کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارا کیسے استقبال کرتا ہے، تو اس کے بارے میں آگے پڑھتے ہیں۔ جن لوگوں نے روزے رکھے، جن لوگوں نے نماز تراویح پڑھی، اللہ کا شکر ہے جیسی کیسی ہم نے پڑھنے کی کوشش کی، اللہ پاک ہمارے نقائص سے درگزر کرتے ہوئے قبول کرے۔ آمین۔ سمجھے، بندے کا کام کوشش کرنا ہوتا ہے، کوشش، جنہوں نے کوشش کی، اس کوشش کا لب لباب کیا نکلنا چاہیے؟ قرآن حکیم، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ حکیم، یہ ہمارے 40ویں صفحے کا 38واں صفحہ۔ ٹوٹل ہم نے سورہ فاتحہ کو قرآن، سورہ فاتحہ پورے قرآن کا کی ماں، میں نہیں کہہ رہا،
ہمارے آقا فرماتے ہیں ام القرآن، سبحان اللہ، اساس القرآن، سبحان اللہ، فاتحہ افتتاح کرنے والی، شافیہ، کافیہ، 40 سے زیادہ نام ہے ہمارے آقا نے جو سورہ فاتحہ کو، سبحان اللہ، 38ویں صفحے میں یہ مضمون یہاں پہنچتا ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے من ذی، کون ہے وہ؟ سوال کر رہا ہے، ہم بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے، ہاں بھائی تم میں سے کون ہے؟ اللہ کس کی بات کر رہا ہے؟ ذی، اس کی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو اپنے آپ کو قرض حسنہ میں دے دے۔ سبحان اللہ، کون ہے جو قرض حسنہ میں دے دے؟ دیا نہیں؟ دیا، بے شک، حضرت ابوبکر نے اپنے آپ کو دیا نہیں؟ سبحان اللہ، دیا نا؟ دیا، تو ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ ہمارے آقا، صحابہ، اہل بیت تھا، سبحان اللہ، بے شک، شہداء، صلحاء، اولیاء کرام۔ بے شک، دادا صاحب نے اپنے آپ کو دیا نہیں؟ دیا، بے شک دیا۔ کون ہے مرد کامل، کلندر، غوث، قطب؟ کون ہے؟ کون ہوتے ہیں یہ لوگ؟ معاذاللہ ان کے کوئی سیکھ ہوئے ہوتے ہیں، ان کی 2 کی وجہ 4 آنکھیں ہوتی ہیں، ایسے ہی ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں قرض حسنہ میں دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ ہم جب قرض لیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ قرض لیتے ہیں نا، ایک دوسرے سے بھی لیتے ہیں، بینکوں سے بھی لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کچھ کرتے ہیں نا۔ تو اللہ کیا کرتا ہے؟ ہم تو قرض لیتے ہیں تو اسے آگے کاروبار وغیرہ کے وہ دینا لینا شروع کرتے ہیں نا۔ تو اللہ کو جب بندہ اپنا وقت اور صلاحیتیں اللہ کو دیتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے اس کو؟ وَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اللہ تعالیٰ اس دینے والے کے لیے جو اس نے وقت اور صلاحیتیں دی ہوتی ہیں اس کو بڑھاتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اسے اپنا کاروبار ہی شروع کرتا ہے۔ بندہ جو اپنا وقت اور صلاحیتیں دے تو اللہ اس کے کاروبار میں لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم بے وقوف ہیں، ہم اپنے کاروباروں میں دھنسے رہتے ہیں۔ اوے اللہ سے کاروبار کرو، اللہ تمہارا کاروبار کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ نے کہا نہیں هل ادلکم علی تجارۃ، اللہ، لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسا کاروبار تنجیکم من عذاب علیم، سبحان جو اللہ، تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ سبحان اللہ، بے شک، وہ کاروبار کو، اصل وہ کاروبار کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں قرض حسنہ میں دینا ہے۔ پڑھ لینا، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا حق ادا کرتے ہوئے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ۔ جو اپنا وقت دے، اپنی صلاحیتیں دے، ہم سمجھتے ہیں نہیں یہ مولوی صاحب پٹڑی سے اتر گئے ہیں، ویسے ہی ان کی 60 سے زیادہ عمر ہو گئی ہے، یہ ویسے سینترے پہترے ہو گئے، یہ ان کا دماغ خراب ہو گیا، یہ بس ایسے آؤٹ آف ڈیٹ باتیں کرتے ہیں، آؤٹ آف ڈیٹ باتیں اگر میں کروں تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ذرا چیک کروا لیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا۔ یہ عدل کا قیام چینل ہے، ابھی میں فارغ ہوگا یہ اوپر اپلوڈ ہو جائے گی، مجھے اٹھا کر باہر پھینکنے کا آسان سا طریقہ یہ اسے چیک کروا لے کہ یار یہ دیکھو یہ ہمارا مولوی پاگل ہو گیا، اس کو باہر پھینکو۔ لیکن اگر پتہ چلے عقل والے اگر یہ کہیں کہ نہیں یہ تو قرآن و حدیث ہے اور یہ تو صحیح ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے
سبحان اللہ بے شک پھر ہمیں کام کرنے چاہیے، پھر ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. دو میں سے ایک کام تو ہونا چاہیے نا یار، بے شک ایک کام تو ہونا چاہیے نا. وَيُضَاعِفَ، اللہ تعالیٰ ہمارے لگائے ہوئے وقت اور صلاحیت کو اس کو اللہ بڑھاتا ہے. کاروبار کس لیے کیا جاتا ہے؟ 1 لاکھ کا کاروبار کریں تو 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ بن جائے، ایسے ہی ہے. تو جو وقت لگائے گا، جو صلاحیتیں لگائے گا، ابھی دیکھیں گے رات گزری ہے نا 27ویں، 1 رات کی ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے خیر من 1000 شہر، لگائی تم نے 1 رات ہے، میں نے اسے 1000 مہینوں سے بڑھا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تو اس طرح ہمارے لگائے ہوئے وقت اور صلاحیتوں کو ایسے بڑھاتا ہے، سبحان اللہ ایسے بڑھاتا ہے. بے شک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے بعض عاشق ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کہے گا یہ تمہارے اعمال وہ پہاڑوں نیکیاں. سبحان وہ کہیں گے اللہ اتنی نیکیاں تو میں نے نہیں کی. اللہ کہے گا ٹھیک ہے تو نے تو نہیں کی، لیکن میں نے تیری نیکیوں کو پہاڑوں بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہاڑوں کو ہیں وَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اللہ کہتا ہے میں اسے دونا تگنا چوگنا کرتا رہتا ہوں. وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور پھر اپنی طرف سے اپنے کرم سے بھی اجر عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف تمہارا ہی جمع خرچ نہیں کرتا رہتا، اسی کو ہی نہیں ملٹیپلائی کرتا رہتا، اپنا بھی. اب اللہ کی نظر کرم کہاں جا کے ٹھہرتی ہے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے یہ سپر سونک کمپیوٹر چھوڑ دو، میرا سارا خزانہ اس کو اٹھا کر دیا. سبحان اللہ. یہ تو ہمارے آقا کی شان ہے. علامہ اقبال کی سمجھ کو کوئی نہیں پہنچا، تبھی تو آپ کہتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو. سبحان اللہ. جس کو خدا بھی مل جائے خدائی بھی مل جائے اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود علم بھی تو. سبحان اللہ. آج ہمارا، میں بار بار یاد کرا رہا ہوں آپ کو، آج ہمارا گفتگو کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کیا کھویا کیا پایا. رمضان آیا، کاروبار کرتے ہیں نا، پھر ساتھ میں دیکھتے ہیں مہینے بعد یا جو بھی ہمارا کرائٹیریا ہو کہ ہم چیک کرتے ہیں کہ ہم گھاٹے میں تو نہیں جا رہے، فائدہ ہوا ہے تو کتنا ہوا ہے. تو آج یہ چیک کرنے کا دن ہے، کیا کھویا کیا پایا، کتنا تقویٰ پیدا کر سکے، کتنا جشن قرآن منا سکے، کتنا ہمارا قرآن سے تعلق پڑ سکا، کتنا ہم نے اپنا وقت اور صلاحیتیں اللہ کی بارگاہ میں اس کاروبار میں لگا دی جو اللہ جس کو بڑھائے. سبحان اللہ. اچھا اس سب کا ایک رزلٹ نکلے گا. اب آ جائیے رزلٹ کی طرف. کوشش تو ہم نے آپ نے سب نے کی ہے، اللہ پاک ہماری خامیوں سے درگزر کرتے ہوئے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے قبول فرمائے. آمین. دیکھیں ایک ہوتا ہے کچھ کریں ہی نہ، وہ پیر صاحب ہے جی بس وہ لے جائیں گے نا، تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ دھندے اور شروع کر دیں الٹے، تو وہ تو معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. لیکن جو لوگ آتے رہے، پڑھتے رہے، سنتے رہے، سمجھتے رہے، نمازیں بھی پڑھتے رہے، روزے بھی رکھتے رہے، پازیٹیو طرف ہے، کوئی کمیاں رہ جانا انسان بشری تقاضا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ سے لجاجت سے معافی بھی مانگتے رہنا. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن وہ ہوتا ہے
جو نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر اللہ کی بارگاہ میں نادم اور شرمندہ ہو جائے. یہ نہیں کہ میں نے نماز پڑھ لی، نہیں، اللہ سے توبہ کرے، اے اللہ میں تو وہ سجدہ کر ہی نہیں سکا جو تیرے لائق تھا، میں وہ عبادت کر ہی نہیں سکا، مجرم کی حیثیت سے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے اور زار و قطار رو پڑے. یہ نہیں کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھ لی، اتنے حج اور عمرے کر لیے اور بھائی کچھ نہیں کیا. اللہ اپنے فضل سے بخش دے، اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے بخش دے. لیکن پیارے حبیب کا راستہ اپنانے کی کوشش میں بندہ لگا رہے، بس یہ عافیت کا راستہ ہے. باقی جو کچھ ہو سکے وہ کچھ نہیں ہو سکا. ارے بعد الانبیاء صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جب یہ حال ہے، وہ کہتے تھے کاش میں مرائے کاش مادر نہ زادے، کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کن تو ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا. پوچھا گیا ابو بکر یہ کیوں آپ ایسا سوچتے ہیں؟ فرمایا مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا پڑتا. یہ جواب دہی کا احساس یہ جتنا گہرا ہوگا نا اتنا ہی بندے کا عمل درست ہو جائے. سبحان اللہ. بندے کا عمل سیرت مصطفیٰ کی طرف بڑھنے لگے. سبحان اللہ. اچھا یہ سارا میں نے تانا بانا تمہید اس لیے باندھی ہے کہ یوم تر المؤمنین، لوگوں اللہ کہہ رہا ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب، اے میرے محبوب آپ دیکھیں گے ایک دن ایسا آئے گا. کیسا؟ المؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو آپ دیکھیں گے یسعی نورہم، ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے سے بھی یعنی دل سے. بندہ مومن کا جو دل ہے نا، جس دل پر قرآن نازل ہو جائے، سبحان اللہ، جو قرآن کو سمجھتا، سبحان اللہ، قرآن پر غور و فکر کرتا ہو نا، اس کا دل نور علی نور ہو جائے. سبحان اللہ. وہ اللہ کے نور کی سب سے بڑی مثال بن جاتا ہے، وہ اللہ کے نور کا سب سے بڑا منبع سرچشمہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ. بے شک حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ ان اولیاء میں سے ہیں جن کا دل اتنا نور الہی سے چمکتا ہے کہ ساری وادی کو چمکا کے رکھ دیتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب سے بڑا نور الہی کا پاور ہاؤس ہے وہ. بے شک. سبحان اللہ. نہ صرف آپ خود چمکتے ہیں، کائنات کو چمکا رہے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. اور جب دادا صاحب کا مقام یہ ہے تو ہمارے آقا کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے آقا کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. ایسے ہی جو بھی ان کے رستے پر چلنے کی کوشش کرے گا اس کا دل بھی ان کے صدقے سے، ان کے رستے پر چلنے کے صدقے سے اس کا دل بھی ٹمٹمانے لگتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے اے میرے پیارے محبوب آپ دیکھیں گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایک دن ایسا آئے گا. سبحان اللہ. ہم جو یہاں نمازیں پڑھتے رہے، نماز تراویح پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، قرآن سمجھتے رہے، عمل کرتے رہے، سنتے رہے، حافظ صاحب سناتے رہے، یہ ضائع نہیں جائے گا. معاذ اللہ، استغفر اللہ. نیت نیک ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے. تو یہ نور کی صورت میں ایک وقت ایک دن آئے گا کہ یہ نور کی لائٹ بن کر دل سے نکل رہا ہوگا. سبحان اللہ. وَبِأَيْمَانِهِمْ، اور ایسی لائٹیں
ہاتھوں میں بھی پکڑا دی جائیں گی، سبحان اللہ، کیونکہ یہ تو سیدھا جائے گا نا، سیدھا دیکھے گا بندہ اس نور سے تو، لیکن ارد گرد بھی تو دیکھنا ہوتا ہے نا، تو ارد گرد دیکھنے کے لیے وہ لائٹیں اللہ تعالیٰ پکڑا دے گا ہاتھ میں۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ جو مقام سورہ حدید کا ہے قرآن حکیم میں، یہ مقام پل صراط کا ہے۔ پل صراط کیا ہے؟ جو سیدھے سیدھے کافر ہیں، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ان کے لیے تو جہنم ہے، اس کے گیٹ لگے، چلو بھائی جاؤ جہنم میں چلے جاؤ، گئے۔ مسلمانوں کے لیے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے تو ادھر جنت ہونی چاہیے، ادھر جنت ہونی چاہیے، اس کے گیٹ کھلے ہوں تو مسلمان جنت میں چلے جائیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ کیا ہے؟ مسلمان جہنم کے اوپر سے پل صراط ہے، پل بنا ہوا ہے، جیسے ہمارے یہاں سڑکوں کو کراس کرنے کے لیے پل نہیں بنا دیتے دریاؤں کو، ایسے پل ہے، جہنم کے اوپر پل پہ سے گزرنا ہے۔ جو گزر کر آ جائے گا پل کراس کر کے، وہاں پھر جنت شروع ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، جو پل سے گزر گیا خیر عافیت سے، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ بے شک۔ جس نے رمضان کے روزے تقوی کے لیے رکھے ہوں، نماز تراویح پڑھی ہوں، تو ان کے لیے تو آج ہی کھلے ہوئے ہیں۔ داخلہ رمضان فتحت ابواب الجنہ، اللہ تعالیٰ نہیں کہتا رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا میرے جنت کے دروازے کھول دو۔ سبحان اللہ، جن کے لیے آج کھل گئے ہیں انشاءاللہ ان کے لیے اس دن بھی کھل جائیں گے، لیکن جس نے آج کھولنے کی اپنے لیے کوشش کی ہوگی، یوم تری المؤمنین، آپ دیکھیں نور ان کا دوڑ رہا ہوگا، ان کے آگے بھی اور دائیں طرف بھی، اور پھر بشرا اس دن بشارتیں دینے والے بشارتی دے رہے ہوں گے، اوے تمہیں خوشخبریاں ہوں، بشارتیں ہوں، مبارکبادیاں ہوں۔ کس چیز کی بھائی؟ جناتن، ایسی جنتوں کی تجری من تحتها الانہار، جس کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے نہیں پتا، ویسے میں اندازہ کر سکتا ہوں، ذاتی عمرہ یسر محل اور ہو سکتا ہے یہاں بھی نہریں وہریں بہتی ہوں اور ایسے باغات ہوتے ہوں، بہرحال لیکن یہاں ایک دھڑکا لگا رہتا ہے نا، بے شک۔ دھڑکا بنا تو یہ رہنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہے نا ایسے کس نے بنایا اور کہاں رہ رہے ہیں؟ لیکن یہ جو اللہ پاک کہہ رہے ہیں نا، یہ جو اللہ جنت دے رہا ہے اس کے لیے گارنٹی ہے، خالدین فیہا، وہاں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ وہاں یہ نہیں ہوگا کہ پاسپورٹ ہی نہیں مل رہا، ایسے معاملہ نہیں ہوگا، کیوں جی؟ خالدین فیہا، ہمیشہ رہنا ہوگا۔ ہمارے جیسے بیوقوف یہاں جنتیں تلاش کرتے پھرتے ہیں، یہاں بناتے، اچھا جب بنا لے تو پھر کیا رہنا نصیب ہوگا؟ اچھا جوڑ لو بھائی، کھانا اربوں روپیہ جوڑ لو، کیا کھانا نصیب ہوگا؟ جب کھانے کا وقت آئے گا تو اسرائیل کھڑا ہوگا، چلو جی کہاں؟ ابھی پوچھتا ہے کہاں؟ وہاں پر مہلت نہیں ملی۔ خیر ہم تو پل صراط پڑھ رہے ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ وہاں، ذالک هو الفوز العظیم۔ یہ دنیا میں چھوٹی چھوٹی کامیابیاں
تم نے فلاں محل بنا لیا، تم نے فلاں بنا لیا، تم نے یہ اربوں ڈالر کما لیا، تم نے یہ، اور سمجھتے ہیں ہم بڑے کامیاب ہیں. نہیں، اصل کامیاب وہ ہے جو خالدین فیہا، جو وہاں پہنچ کر ہمیشہ کے لیے رہنے لگا ہے. سبحان اللہ. خالدین. اچھا، اب سارے کے سارے مسلمان جو ہیں ان کو تو روشنی نہیں ملی. کلمہ تو سب نے پڑھا. میں سمجھانے کے لیے مکہ کی بات نہیں، مدینہ کی کرتا ہوں. مدینہ میں مسجد نبی فل ہوتی تھی، بھری ہوتی تھی. سب بڑے سے بڑا سردار عبداللہ ابن ابی، وہ بھی سب سے آگے ہوتا ہے، سب سے اگلی سر میں پڑھتا ہے نماز. اور عام سے عام شخص بھی ہر ایک نے کلمہ پڑھا اور نماز روزے میں کوئی پیچھے نہیں رہتا. لیکن جب آپ اعلان کرواتے تھے جاہدوا فی سبیل اللہ، قاتلوا فی سبیل اللہ، انفروا فی سبیل اللہ، جب آپ یہ اعلان کرواتے تو میدان جنگ میں سارے نہیں جاتے تھے. سن لیں، مسجد نبی میں نماز پڑھنے والے سارے کے سارے ادھر نہیں جاتے تھے، میدان جنگ کی طرف جانے دینے نہیں جاتے تھے. اکثر لوگ نمازیں روزے حج وغیرہ کرنے میں آگے آگے ہوتے تھے، لیکن جو ہی نماز سے فارغ ہوئے سیدھے اپنے کاروباروں میں چلے گئے. قسمتوں والے ہمارے آقا کے ساتھ ہر مہینے 4 دن کے بعد کسی نئی جنگ پہ روانہ ہوتے تھے. وہ جو جنگوں میں جاتے تھے وہ مومن کہلائے، اور جو مسجد نبی میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ کر کاروباروں میں چلے گئے وہ منافق کہلائے. کان کھول کے سن لو، وہ منافق، ان کو نور نہیں ملے گا. ایسے لوگوں کو پل صراط پر نور نہیں ملے گا. اللہ پاک فرما رہا ہے انظرونا، یہ تو بلکہ کہیں گے نور والوں کو، اوئے اوئے ہے تیرے پاس روشنی ہے، تیرے پاس نور ہے، میرے پاس نہیں ہے. کوئی بہت بڑا سردار سمجھ لیں، کوئی کسی جماعت کا چیئرمین سمجھ لیں، یا کوئی باپ ہوگا یا کوئی ماں ہوگی یا کوئی بہت بڑا پیر ہوگا، جو یا میری طرح کا کوئی ڈمی قسم کا مولوی ہوگا، وہ کہے گا اوے ٹھہر ٹھہر، وہ تیرے پاس روشنی ہے میرے پاس نہیں ہے، تو بھاگا چلا جا رہا ہے، ٹھہر ذرا مجھے بھی اپنی روشنی سے نقتبس من نورکم، اپنی روشنی سے مجھے بھی فائدہ اٹھانے دے. وہ جس کے پاس نور ہے وہ ششتر رہ جائے گا. مثلا وہ بیٹا ہے، بیٹے کے پاس نور ہے اور باپ بے نورا ہے. کیوں جی؟ ایسا ہے نہیں؟ ایسا ہے. عبداللہ ابن ابی جو سب سے بڑا سردار ہے مدینے کا، الیکٹڈ، دو قبیلے ہیں، دو قبیلوں کا الیکٹڈ سردار ہے. اس کا بیٹا حضور سے کہتا ہے، عبداللہ بن ابی کا، کہ یا رسول اللہ مجھے کہیں سے معلوم ہوا ہے، کسی ذریعے سے مجھے پتا چلا ہے آپ میرے باپ کو قتل کروانا چاہتے ہیں. بیٹا حضور سے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ مجھے کہیں سے پتا چلا ہے کہ آپ میرے باپ کو قتل کروانا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ خدا کی قسم جب آپ نے میرے باپ کو قتل کروانا ہو مجھے کہنا، خدا کی قسم میں اپنے باپ کا سر کاٹ کے خود آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا. سمجھے؟ اس بیٹے کو جب روشنی ملے گی تو
تو باپ پیچھے کہے گا ٹھہر جا ذرا مجھے روشنی لینے دے، اللہ اللہ روشنی لینے دے، تو وہ تو نہیں کہہ سکے گا نہیں قیل ارجعوا وراءکم، آئے گی ہاتھ پھر غیبی سے آواز آئے گی، سبحان اللہ، اوئے لوٹ جاؤ پیچھے کی جانب دنیا میں، فالتمسوا نورا، وہاں سے کما کر لاؤ نور۔ بے شک بے شک، آج جنہوں نے لیلۃ القدر میں رمضان المبارک میں نماز تراویح پڑھی، روزے رکھے، عبادات کی، یہاں جو نور کمایا ہے یہ نور ملے گا پل صراط پر، بے شک بے شک انہیں کو نور ملے گا، بے شک، یہاں کی کمائی وہاں ملے گی، بے شک، جو یہاں نہیں کمائیں گے انہیں وہاں اندھیرا ملے گا، جو اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتے ہوئے، اچھا وہ جو پل صراط ہوگا اس میں سوراخ ہوں گے، سوراخ جیسے مین ہول نہیں ہوتے جوڑوں پر، اور اس پر ڈھکنا رکھ دیتے ہیں وہاں ڈھکنے نہیں رکھے ہوں گے، مین ہول بنے ہوئے ہوں گے، اور نیچے جہنم دہک رہا ہے، تو جو جتنے سائز کا ہوگا نا وہ اپنے سائز کے حساب سے اس میں گر جائے گا، کیونکہ روشنی تو ہوگی نہیں، روشنی تو ہوگی نور ایمان سے، نور قرآن سے، نماز اور روزوں کے نور سے، جنہیں روشنی ہوگی وہ تو گزر جائیں گے، وہ تو گزر جائیں گے، اور جو خیریت سے گزر جائیں گے اللہ فرماتا ہے وہ جنت میں چلے جائیں، سبحان اللہ، جو پل صراط سے اپنی روشنی میں سے گزرتے ہوئے گئے آگے، آگے جنت ہے، جنت میں گیٹ لگے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ سارا اس طرح رکھے گا، یہ قرآن لفظی تصویر کھینچ رہا ہے، نقشہ کھینچ رہا ہے اس کو، کہ جب یہ جنتی جنت میں پل صراط سے گزر کے چلے جائیں گے اور جہنمی جو بے نور ہوں گے، مسلمان بے نور وہ جہنم میں گر جائیں گے، تو یہ جو جہنم میں گریں گے یہ جنتیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، پہچان رہے ہوں گے، وہ میرا باپ ہے یا وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا پیر ہے جو جنت میں چلا گیا اور میں ادھر ہوں جہنم میں، تو وہ ایک دوسرے کو پہچان کر ینادونا، وہ انہیں پکاریں گے، کیا کہیں گے؟ الم نکم معکم، دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم بھی تو تمہارے ساتھ روزے رکھتے تھے، تمہارے ساتھ ہی نمازیں پڑھتے تھے، تمہارے ساتھ ہی حج عمرے کرتے تھے، ایک ہی باپ کی اولاد تھے، ایک ہی پیر کے مرید تھے، قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں آپ کو ایسے ہی، ہم اکٹھے تھے دنیا میں، وہ کہیں گے اگر دنیا میں اکٹھے تھے تو یہاں کیوں نہیں اکٹھے، یا تو تم بھی ہو جہنم میں ہمارے ساتھ، یا ہم بھی تمہارے ساتھ جنت میں ہوں، یہاں کیوں علیحدہ علیحدہ ہو گئے ہم۔ اب آپ یہ سورہ حدید ہے قرآن حکیم میں، آپ اس کو پڑھ لیں جا کر، اب جو جہنمی ہیں ان کو جو جواب جنتیوں سے ملا ہے کہ ہم جو جنت میں آ گئے ہیں اور تم جو جنت میں نہیں آئے، جو وہ چارج شیٹ لگا رہے ہیں ان پر کہ تم ان وجہ سے جہنم میں گئے ہو، اس میں کہیں کوئی نماز کا ذکر نہیں ہے، سمجھے؟ وہ جو چارج شیٹ لگا رہے ہیں نا کہ تم اس وجہ سے جہنم میں ہو اور ہم جنت میں ہیں، اس میں کہیں روزے کا ذکر نہیں ہے کہ تم روزے نہیں رکھتے تھے اس وجہ سے جہنم میں گئے ہو، تم نمازیں نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں گئے ہو، تم حج نہیں کرتے تھے پیسہ ہونے کی وجہ باوجود اس لیے تم جہنم میں گئے ہو، تم زکاتیں نہیں دیتے تھے پیسہ ہوتا تھا تمہارے پاس اس لیے تم جہنم میں گئے ہو، اس قسم کی کوئی وجہ نہیں ہے یہاں۔ آپ پڑھ لیں وجہ کیا ہے؟ نماز اور روزہ اور حج اور زکات جس مقصد کے لیے ہے
شک وہ مقصد تھا معاشرے میں عدل کا قیام، بے شک وہ مقصد تھا ظلم کا خاتمہ، بے شک وہ مقصد تھا مہنگائی کا خاتمہ۔ اس کے خلاف تم نہیں اٹھتے تھے، بے شک اور اس کے خلاف وہ اٹھے گا جو صحیح نماز پڑھے گا، سبحان اللہ جو بامعنی روزہ رکھے گا، سبحان اللہ جو با مقصد حج کرے گا، وہ اس کے ذریعے سے ظلم کے خلاف آواز بلند کرے گا۔ سبحان اللہ وہ آواز تم بلند نہیں کرتے تھے، اس کاروبار میں نہیں لگتے تھے جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے، بے شک جان و مال سے جہاد والا کاروبار تم نہیں کرتے تھے۔ یہاں یہ چارج شیٹ لگی ہوئی، میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ، تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا۔ یہ فتنہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن سے پوچھیں، یہ فتنہ کیا ہوتا ہے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تم 24 گھنٹے مال اور اولاد کے بھیٹ چڑھے رہتے تھے۔ بے شک اللہ سب سے پہلی چارج شیٹ ہے یہ نماز، وہ نماز جو اس بھیڑ چڑھنے سے بچا لے، وہ نماز ہوتی ہے۔ سبحان اللہ روزہ وہ روزہ ہے جو مال اولاد کے بھیڑ چڑھنے سے بچا لے، وہ روزہ ہے، سبحان اللہ وہ تقوی والا روزہ ہے۔ بے شک جو سب کچھ روزے رکھ کے بھی، نمازیں پڑھ کے بھی 24 گھنٹے مال اولاد کے بھیڑ چڑھا رہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ بے شک یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ ہم رمضان کی اہمیت کو مانتے ہیں، ہم لیلۃ القدر کی اہمیت کو مانتے ہیں، لیکن رمضان کو برکت ملی ہے تو قرآن سے، بے شک بے شک لیلۃ القدر کو یہ اہمیت ملی ہے تو قرآن سے۔ قرآن پڑھ کر سناؤ، ادھر سے سن کے ادھر سے خارج۔ اب تو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے ہم، تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ نتیجہ جہنم میں نکلے گا۔ میں کہہ رہا ہوں، اگر میں کہہ رہا ہوں تو انہیں پھانسی لگاؤ، اور اگر قرآن کہہ رہا ہے تو خدا کے لیے غور کرو، خدا کے لیے سمجھو، خدا کے لیے اپنے کرداروں کو درست کرو۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ قوت عشق ہے۔ رمضان، قرآن، یہ نور جن کو ملے گا قوت عشق والوں کو ملے گا۔ سبحان اللہ قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے گا اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ سبحان اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کے پل صراط سے گزر کر جنت میں جانے کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو تیاری کی ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔